حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، یہ ربیع الثانی کا ماہ مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے ہاں جب سے ہمیں ہوش آئی، سمجھ آئی، مدارس میں پڑھا، علماء کے خطابات سنے، ماشاءاللہ ہمارے علماء، ہمارے مقررین، ہمارے واعظین، ہمارے مبلغین، تمام اولیاء اور خصوصاً غوث الاغواث، غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی بس کرامات بیان کرتے۔ حالانکہ کرامات بیان کرنا یہ ان کی عظمت اور شان کی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی عظمت اور شان کی دھاک بیٹھ جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کتنی عالی شان اور عالی رتبے والی ہستی تھی۔ ان کی ہم کرامتیں اس لیے بیان کرتے، مگر نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں، جو چیز ہمارے حال کو بدلتی ہے، جو چیز ہمیں اللہ والا بناتی ہے، جو چیز ہمیں اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی شناسائی، اللہ کی رضا عطا کرتی ہے، وہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، وہ اولیاء اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ماشاءاللہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب قرآن نے خود بیان کر دیا انعام یافتہ کون ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار گروہ جو ہیں ان کو اللہ پاک نے انعام یافتہ فرمایا۔ اب یہ جو فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آخری جو گروہ ہے والصالحین، اس سے مراد اولیاء اللہ کا گروہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود یہ حکم دیا، خود سکھایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے یوں دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں اپنے انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی ولیوں کے پاس کیا ہے، جی ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو جی، ہاں جی قرآن و سنت پہ چلو جی، کہتے ہیں نا۔ تو یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے، جس کا نام لے رہو قرآن و سنت پہ چلو، جو قرآن پہ لکھا اس پہ عمل کرو، بس قرآن پڑھو، بس قرآن کی بات کرو، کس سے کہانیاں نہ سناؤ، تو قرآن سنا رہا ہو، تو قرآن سنا رہا ہو۔ اور یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس سے قرآن کھلتا ہے، اور اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، یہ ساری کتاب کی ماں ہے۔
سارے قرآن کی یہ ماں ہے سورت، اور پورے قرآن پاک میں اللہ نے مفصلاً جو کچھ بیان کیا اس میں مجملاً بیان کر دیا ہے۔ اب وقت نہیں نا، وگرنہ میں اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل سے بیان کروں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ذکر کیا ہے اور آگے پھر اس کی کیا کیا تفصیلات آئی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی حمد کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی ثنا کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت کی بات ہو رہی ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور صاحبان غضب جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ ہم دعا مانگتے، اللہ نے کہا جو دعا مانگو یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، تیرا عذاب آیا، ولضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ جو 4-5 چیزیں اللہ نے سورۃ فاتحہ، سارا قرآن انہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے بس۔ تو عزیزان محترم، سورۃ الفاتحہ شریف ماشاءاللہ وہ نعمت، وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی اور کسی نبی کی امت کو نہیں دی، جو اللہ نے حضور اور حضور کی امت کو عطا فرمائی۔ کہ ہر رکعت میں صرف فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کو پڑھنا سنت ہے، باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ ہر رکعت میں پڑھائی اس لیے جاتی ہے کہ لوگوں کے اوپر اس کی اہمیت واضح ہو جائے، لوگوں کو اس سورہ مبارکہ کی عظمت و شان کا پتہ چل جائے کہ یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اہمیت کی حامل ہے یہ سورت۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہر نماز میں ہم سے ہر رکعت میں پڑھاتا ہے کہ مجھ سے یوں دعا مانگو، یا اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ تو جو انعام یافتہ لوگ ہیں، 4 گروہ اللہ نے فرمائے، ان میں سے چوتھا گروہ اولیاء و صالحین کا گروہ ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ بزرگوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں، جب قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، قرآن و سنت آپ کے پاس ہے، تو بزرگوں سے کیا لینے جاتے ہیں؟ تو بھئی قرآن اور سنت کہہ رہے ہیں، رب ذوالجلال خود فرما رہا ہے مجھ سے یوں دعا مانگو کہ یا اللہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ تو اب انعام یافتہ بندوں کے پاس جائیں گے نہیں، ان کو پڑھیں گے نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا ان کا راستہ کیا ہے؟ سمجھے بات؟ تو عزیزان محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ساری زندگی مدرسوں میں پڑھا، بڑے بڑے علماء کو سنا، خطباء کو سنا، مقررین، واعظین، مبلغین کو سنا۔ ہمارے مسلک میں سارا کا سارا فوکس علماء کا اور خطباء کا، اولیاء اللہ کی کرامات پہ رہا، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ بے عمل ہو گئے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو نہیں بیان کیا گیا۔ اولیاء اللہ کا جو پیغام تھا، جس راستے پہ وہ چلتے تھے، جس طرح انہوں نے محنتیں، ریاضتیں، عبادتیں کر کے، تقوی اختیار کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی قربت پائی، اللہ کی معرفت پائی، اللہ کی شناسائی پائی، اللہ کی رضا پائی، اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ بس ہم نے کل دین یہی سمجھ لیا، بزرگوں کی کرامتیں بیان کرو، بزرگوں کی بس یہی ولایت ہے۔ تو ہمارے کام کی چیز جس سے ہم نے سدھرنا ہے، سنورنا ہے، ہمارے اندر اور باہر میں انقلاب آنا ہے، وہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب وقت نہیں نا، میں بہت سی چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ براہ راست حضور غوث پاک رضی اللہ کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اب آپ سنیں، جو لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بزرگ گمراہ ہیں، اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، اور یہ ہے وہ۔ اب آپ سنیں، حضور غوث پاک رضی اللہ کی تعلیمات کو سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ سے جوڑتے ہیں یا اللہ سے توڑتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلا قول پڑھ رہا ہوں۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ سمدانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے بندے، جب تک سطح زمین پر، اب ہم تنگوش ہو جائیں، آپ فرماتے ہیں جب تک سطح زمین پر، زمین کے اوپر، آپ فرماتے ہیں ایک شخص بھی ایسا ہے جس سے تو ڈرتا ہے، جس کا تیرے دل کے اندر خوف ہے،
یا سطح زمین پر کوئی ایک ایسا بھی شخص ہے جس سے تجھے کوئی توقع ہے، تو سمجھتا ہے کہ اس سے یہ میری حاجت پوری ہو جائے گی؟ جناب غوث پاک فرماتے ہیں اے بندے، جب تک تیرا یہ حال ہے کہ اللہ کے علاوہ زمین پر کسی اور کا تیرے دل میں خوف ہے یا کسی اور سے تجھے توقع ہے، سمجھ لے تیرا دل ایمان سے معمور ہی نہیں ہوا ہے، تیرا دل ایمان سے خالی ہے۔ فرماتے جس دن تیرا دل نور ایمان سے معمور ہو گیا، جس دن تیرا دل نور ایمان سے بھر گیا، اس کی نشانی اور علامت یہ ہوگی کہ تو سوائے اللہ سے کسی سے ڈرے گا نہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے توقع نہیں رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ سے جوڑتے ہیں یا اللہ سے توڑتے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ ہمیں ہر طرف سے کلیتاً دھیان ہٹا لے اور کلیتاً کاملاً اس کا ہو جا۔ اور پھر فرمایا جب اس کا خوف نصیب ہو گیا، اگلی بات کرتے ہیں، فرمایا اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف تیرے دل میں ہے تو صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے تجھے کوئی امید ہے، کوئی توقع ہے، کوئی لالچ ہے تو صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ مگر اگر فرمایا ہے بندے تیرا دل واقعتاً اس کے خوف سے معمور ہو گیا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ تیرے دل میں پھر کسی اور کا خوف نہیں رہے گا۔ جب اس کا خوف تیرے دل میں آ گیا، اس کے خوف کا یہ کمال ہے کہ پھر وہ ہر خوف سے بے خوف کر دیتا ہے۔ فرمایا جب تک تو اس سے نہیں ڈرتا، ہر کسی سے ڈرتا پھرے گا، اور جب اس سے ڈرنے والا بن گیا ہر کوئی تجھ سے ڈرتا پھرے گا۔ ہائے ہائے، یہ خدا کا ولی ناراض نہ ہو جائے، بد دعا نہ دے دے۔ اور فرمایا حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی امید، توقع، لالچ اللہ کی ذات اقدس سے رکھ۔ جب تیرا ایمان، ایقان، اعتقاد یہ ہو گیا کہ جو دیتا ہے وہ دیتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں دے گا۔ تو کسی نے دیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی دے رہا ہے تو انکار نہ کر، وہ دے نہیں رہا، وہ دلوا رہا ہے۔ واہ، کسی سے لالچ نہ رکھ، کسی سے طمع نہ رکھ، ہرس نہ کر، مانگنا۔ اگر اپنی خوشی سے وہ دے رہا ہے تو فرمایا وہ دے نہیں رہا، وہ دلوا رہا ہے۔ فرمایا اس کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، اس کے لطف و کرم کی طرف دیکھ۔ اگر وہ نہ چاہتا تو کوئی تیرے ساتھ سلام بھی نہ لیتا۔ یہ تیرے اوپر جو عنایات ہو رہی ہیں یہ تو واسطہ اور وسیلہ ہے، حقیقت میں ادھر سے ہو رہی ہے۔ اور پھر دینے والے سے بھی کہا ہے دینے والے اپنے نصیب پہ جتنا بھی مان کر سکتا ہے کر۔ کہ دینا کس کی صفت ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی صفت ہے۔ دینا کس کی صفت ہے؟ سب کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ فرمایا اے دینے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، ننگوں کو لباس پہنانے والے، محتاجوں کی حاجت پوری کرنے والے، فرمایا اپنے نصیب پہ جتنا بھی مان کر سکتا ہے کر، کہ اللہ نے تجھے اپنی صفت سے متصف کر دیا ہے۔ وہ بھی دینے والا ہے، تجھے بھی اس نے دینے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں تیرے دروازے پہ کوئی آ جائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسے دھتکارنا، جو بھی ہو سکے دے دے، خالی نہ لٹا۔ اگر تو یہ سوچے گا کہ اس کو دوں یا نہ دوں، یہ اہل ہے یا نہیں اہل ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں تو بھی جب اس کے دروازے پہ مانگنے جائے گا تو وہ بھی سوچے گا یہ اہل ہے یا نہیں ہے، اس کو دوں یا نہ دوں۔ فرمایا وہ بھی سوچ کے دے گا، اور تیرے دروازے پہ کوئی آ جائے تو بے سوچے سمجھے کہے کہ اس کا قاصد آیا ہے، اس کی طرف سے سائل آیا ہے، اور تو یہ نہ دیکھے کہ اہل ہے نہیں اہل ہے، دوں نہ دوں، جو بھی آئی دے دے گا۔ میں جب تو اس کی دہلیز پہ جائے گا تو وہ بھی نہیں سوچے گا دوں یا نہ دوں، وہ کہے گا یہ بندہ ہو کے کسی کو خالی نہیں لٹاتا تو میں مولا ہو کے کیوں لٹاتا۔ واہ واہ۔
پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں تیرے دروازے پہ کوئی سائل آیا ہے، کوئی بھکاری، کوئی منگتا آیا ہے، تو نے اس کو خالی لٹا دیا. توجہ کرنا، تو نے اسے خالی لٹا دیا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ اگلے دروازے سے بھیک مانگ لے گا، وہ اگلے دروازے سے لے لے گا، اگلے سے لے لے گا، اور اس کو تو کہیں نہ کہیں سے بھیک مل ہی جائے گی. اس بھکاری کے لیے تو کئی دینے والے ہیں مگر تیرا داتا تو ایک ہی ہے. اور جب تو اس کے دروازے پہ آیا اور اس نے پھر دینے سے انکار کر دیا تو بتا تو کہاں جائے گا، تو کہاں جائے گا بھائی صاحب. اس لیے فرمایا تیرے دروازے پہ کوئی آ جائے. میں نے رات یہاں درس تھا، حاجی عزیز صاحب تشریف فرمایا، میں نے عرض کیا ایک بزرگوں نے کمال بات کہی. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے سنگترا لیا، سنگترا، اور اپنے پوتے کو اس نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ سنگترا پوتے کو دے دیا کہ لے بیٹے کھا. اب اس نے اس کا چھلکا اتارا اور اتار کے اس کے اندر سے ایک وہ پھاڑی نکالی اور نکال کے کہتا لے دادا ایک تم ہی کھا لے. تو دادا مسکرا کے کہنے لگا اچھا بھائی عجیب بات ہے، میں نے ہی تو دیا ہے اور میرے دیے میں سے ایک پھاڑی دے کے احسان کر رہا ہے. میں ایسے ہی رب کہتا ہے بندے تیرے پاس یہ جو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، یہ میں نے ہی تو دیے ہیں، میرے دیے میں سے ایک دے کے بڑا احسان کرتا ہے کہ مولا میں نے تیری راہ میں اتنے دے دیے ہیں. کبھی غور تو کر، جو کچھ تیرے پاس ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے. اگر ہم نہ دیتے تو کہاں سے دیتا. اس لیے اس نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ آپ بات سمجھ گئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک تیرا تکبر کرنا، توجہ ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب تک تیرا، توجہ کریں، تکبر کرنا اور غصہ کرنا، بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں شیطان اس کے اندر ڈالتا ہے تو بڑا مالدار ہے، کوئی عہدہ منصب مل جائے شیطان ڈالتا ہے تو بڑا شان والا ہے، یہ تیرے سارے ملازم ہیں، یہ سب تیرے نیچے ہیں، اللہ حسن و جمال دے دے، اس پہ تکبر کرتا ہے. فرمایا کسی وجہ سے اگر تو تکبر کرتا ہے یا اپنے مال منال عزت شان کی وجہ سے بات بات پہ غصہ کرتا ہے، جناب غوث پاک فرماتے ہیں جب تک یہ تیری حالت ہے کہ تیرے اندر تکبر کی عادت ہے یا غصہ کرنے کی عادت ہے، جناب فرماتے ہیں کہ تو سمجھ لے کہ تجھے ابھی علم و معرفت کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، علم و معرفت کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. فرمایا اس دن تو اپنے آپ کو صاحب علم کہنا، صاحب عرفان کہنا، جس دن تیرا یہ حال ہو جائے کہ نہ تیرے اندر تکبر رہے نہ تیرے اندر غصہ رہے. سمجھے بات. اس کے اوپر دیکھو میں نے 27ویں پہ آپ نے سنا 2-2.5 گھنٹے غصے کے اوپر خطاب کیا مفصل، یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ سنیں اس کو تفصیل کے ساتھ. پھر جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں، عرفاء فرماتے ہیں ہم کھانا کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں میں نے شکر ادا کر دیا. کوئی فقط کہہ دیتے الحمدللہ، کوئی اردو میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. عرفاء فرماتے ہیں بندے یہ ناقص شکر ہے، یہ ناقص شکر ہے. کامل شکر گزاری یہ ہے کہ جس مالک نے تجھے کھانا کھلایا ہے، لباس پہنایا ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، کاروبار دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، صحت تندرستی دی ہے، اس کا کامل شکر یہ ہے کہ تو اس کا تابع فرمان بن جا. تیری آنکھیں ہمہ وقت اس کی تابع فرمانی میں رہیں، تیری زبان اس کی طرف تابع فرمانی میں رہے، تیرے آنکھ، تیری شرمگاہ، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیرے سارے کے سارے اعضاء ہم وقت اس کی تابع فرمانی میں اگر ہیں تو تو واقعی اس کا شکر گزار بندہ ہے. اگر تو
نماز نہیں پڑھتا، گناہوں سے نہیں بچتا، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو لاکھ زبان سے کہتا ہے پھر یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ ناقص شکر ہے، کامل شکر تو یہ ہے کہ میں تیرا آقا، تیرا مولا، تیرا مالک، تیرا رب ہوں، تیرا خلاق ہوں، جیسے میں نے حکم دیا ہے ویسے ویسے کر۔ ہم مزدور لے کے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی یہ کام کرو، ان کو پتہ ہوتا ہے شام مزدوری ملنی ہے، تو جیسے مالک کہتا ہے ویسے 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 وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے تیرے رزق کا رازق میں ہوں، تجھے پیدا کرنے والا تیرا رب میں ہوں، پالنے والا میں ہوں۔ اب ایک کام میرا تھا کہ میں نے تجھے پالا، تجھے صحت دی، تندرستی دی، تمام اعضاء مکمل باصحت دیے، رزق دیا، گھر بار دیا۔ ایک تیرا کام ہے، اب اس کے بدلے میں تو ہمہ وقت میری تابع فرمانی کر۔ تو فرماتے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان رہے وہ اللہ تعالیٰ کا کامل شکر گزار بندہ ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو، یعنی وہ رزق کی فراخی جس کے باعث تو اللہ کو بھلا دے۔ اللہ کو بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے، بہت خال لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ مالداری بھی انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ جس قدر اللہ زیادہ دیتا جاتا ہے اسی قدر وہ زیادہ جھکتے جاتے ہیں، جھکتے جاتے ہیں، جھکتے جاتے ہیں۔ وگرنہ بالعموم ایسے ہوتا ہے جب اللہ فراوانیاں دیتا ہے، کشادگیاں دیتا ہے، لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، نفس پرستی میں پڑ جاتے ہیں، شہوات کے غلام ہو جاتے ہیں، غفلتوں میں، نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا رقص و سرور کی پھر محافلیں ہوتی ہیں، پھر شراب نوشیاں ہوتی ہیں، پھر غریبوں پہ ظلم ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر تو رزق کی فراوانی کے بعد ایسا ہو گیا ہے تو سمجھ لے کہ تو ناشکر گزار ہے، تو ناشکری کر رہا ہے۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ ہم نے تجھے فراوانی دی تھی، معاش کی فکر سے بے فکر کیا تھا، تجھے تو اب چاہیے تھا ہمہ وقت میری یاد میں رہتا، کبھی نماز پڑھتا، کبھی تلاوت کرتا، کبھی درود و سلام پڑھتا، کبھی ذکر کرتا، کبھی خلق خدا پہ شفقت کرتا، میری مخلوق کی خدمت کرتا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا، برائی سے منع کرتا، تیری ساری کی ساری زندگی میری فرما برداری کی مرقع ہو جاتی۔ مگر ہم نے تجھے فراوانی دی اور ظالم تو ہمیں ہی بھول گیا، اور الٹا اس فراوانی سے تو نے اب نفس پرست ہو گیا اور عیاش ہو گیا اور بدکار ہو گیا تو۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو، فرمایا رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو، اور معاش کی تنگی جس پر صبر نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالعموم زیادہ ایسے ہوتا ہے نا، غربت ہوتی ہے، تنگیاں ہوتی ہیں، افلاس ہوتا ہے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر فرمایا حضور علیہ السلام نے غربت سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو کہ یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا تنگی آئی، غربت آئی، افلاس آیا، اس پہ اگر تو صبر نہیں کرتا، فراخی دی ہے اس پر شکر نہیں کرتا، تنگی آ گئی ہے اس پر صبر نہیں کرتا، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ پھر فتنہ بن جاتی ہے، یہ پھر بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور اس آزمائش میں وہ کامیاب ہیں جو فراوانی میں شکر گزاری کرتے ہیں اور تنگی میں ہمہ وقت خدا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور سنیے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نے فرمایا مومن کے لیے، دل پہ لکھنے والی بات ہے، فرمایا مومن کے لیے دنیا ریادت کا گھر ہے۔ واہ واہ واہ! ہم سب یہاں پر آ کر نفس پرستی میں پڑ گئے، غفلت میں پڑ گئے، ہم وقت دنیا کمانے کے دھندے میں لگ گئے، اور جس طرح بھی چاہے ہم کہتے ہیں دنیا آئے، اور اچھے لباس پہننے اور اچھی اچھی سواریاں رکھنے اور اچھے اچھے کھانے کھانے اور شادیاں کرنے، اور اس چکر میں پڑ گئے۔ حالانکہ حضور سیدنا غوث پاک، میں قربان جاؤں، میں تنہائی میں پڑھتا ہوں آپ کو، خدا کی قسم حضور غوث پاک کلام کرتے ہیں تو بندے کے اندر سے کلام کرتے ہیں،
بندے کے اندر کو مخاطب کرتے ہیں، جو اس کا حال ہوتا ہے اس کو جھنجھوڑتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مومن کے لیے اس دنیا کو ریادت کا گھر بنایا ہے کہ مومن جو ہے وہ یہاں پہ عبادتیں کرتے ہیں، ریادتیں کرتے ہیں، مخالفت نفس کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو فرمایا روزے رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ فرمایا مومن دنیا میں ریادتیں کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ دنیا مومن کے لیے اللہ نے بنایا ہی ریادت کا گھر ہے، ریادت کا گھر ہے۔ اور فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا ریادت کا گھر ہے اور وہ گھر راحت کا گھر ہے۔ واہ واہ واہ، یہاں ریادت کرتے ہیں اور وہاں راحت پاتے ہیں، وہاں راحت پاتے ہیں۔ اور دنیا دار نفس پرست، شہوت پرست، نفس اور شیطان کے غلام، فرمایا وہ یہاں راحتوں میں رہتے ہیں اور آگے ذلت اور رسوائی پاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دو ٹوک فرمایا، فرمایا جو اس جہان میں راحت میں رہا، سکون میں رہا، اطمینان میں رہا، لذتوں میں رہا، سکون میں رہا، راحتوں میں رہا، وہ ہرگز نہ بھولے آگے اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ آگے کی راحت اسی کو ملے گی جو یہاں کی راحتیں قربان کر کے آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، آپ سوئے ہوئے ہیں، صبح کا وقت ہے، رات دیر کو سوئے ہوئے، یا گرمی تھی پچھلی رات، رات ٹھنڈی ہوگی، گہری نیند آئی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، تو آپ اپنے آرام کو لات مارتے ہیں، بستر کو لات مارتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے میرے لیے راحت قربان کی ہے، میرے لیے اپنی راحت قربان کی ہے، اب اس کے بدلے میں دائمی راحت عطا کروں گا، ایسی راحت عطا کروں گا کہ پھر کبھی بھی تیرے لیے تکلیف آئے گی نہیں۔ اور جو سوئے رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے سوئے رہے، آگے تو پھر ساری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے جاگنا ہی پڑے گا، آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ عزیزان محترم، جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمجھدار آدمی کسی چیز میں راحت نہیں پاتا۔ توجہ کرنا، سمجھدار آدمی کسی چیز میں راحت نہیں پاتا۔ مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑا مال منال ہے وہ بڑا راحت میں ہے، ہاں جی، اور مالدار سمجھتے ہیں اے غریب لوگ ہیں، نہ کو غم نہ کو فکر نہ پریشانی ہے، بڑی راحت ہے چین۔ جناب غوث پاک فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سمجھدار آدمی کے لیے کسی شے میں راحت نہیں ہے، کیوں کہ جو اس کا حلال ہے اس پر اس سے حساب ہوگا، اور جو حرام ہے اس پر اس کو عذاب ہوگا۔ حلال پہ حساب ہوگا، حرام پہ عذاب ہوگا۔ تو فرمایا بتا اس میں راحت والی کون سی شے ہے؟ پھر جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری قول پڑھ رہا ہوں، دل کے اوپر نقش کرنا۔ جناب غوث پاک فرماتے ہیں اللہ والے تو طاعتیں کرتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں۔ وہ بولتے بھی ہیں تو سوچ سوچ کے بولتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کا لفظ نہ زبان سے نکل جائے۔ وہ اپنی آنکھوں کو لگام ڈال کے رکھتے ہیں کہ ان سے بد نظری نہ ہو جائے، اپنی زبان کو لگام ڈال کے رکھتے ہیں کہ ان سے چغلی نہ ہو جائے، غیبت نہ ہو جائے، گالی نہ نکل جائے، فضول گوئی نہ ہو جائے۔ وہ تمام اعضاء کو ہمہ وقت لگام ڈال کے رکھتے ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں کہ مالک کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منہ میں پتھر رکھتے، جب بولنے لگتے تو پتھر بولنے نہ دیتا، تو سوچ لیتے کہ یہ جو بات کرنے لگا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو نہیں ہے، اگر نہ ہوتی تو پھر پتھر نکال کے جواب دے دیتے، اور اگر ایسا ہوتا تو نہ پتھر نکالتے اور نہ بولتے۔ یعنی اس طرح یہ تھا تقویٰ۔ تو جناب غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور ان کے صحابہ اکرام اور اولیاء و صالحین، فرما وہ ہمہ وقت اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، اس کی بندگی میں رہتے ہیں، اس کی یاد میں رہتے ہیں، اس کی محبت میں رہتے ہیں، اور پھر بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ وقت نہیں نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں،
چونکہ سب سے زیادہ اس کا عارف میں ہوں، اس کی شناسائی، اس کی معرفت مجھے حاصل ہے، اس لیے تم سب سے زیادہ ڈرتا بھی میں ہوں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی زندگی کو پڑھو، حضرت عمر فاروق سرکار کی زندگی کو پڑھو، حضرت عثمان غنی سرکار کی زندگی کو پڑھو، کل اولیاء کی زندگیوں کو پڑھو، وقت نہیں نا۔ تو فرمایا اللہ والے جو ہر وقت اطاعت میں رہتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم ہر وقت نافرمانی میں ہو، تم ہر وقت گناہ میں ہو اور پھر بھی نہیں ڈرتے ہو۔ تم ہر وقت نافرمانی میں ہو، گناہ میں ہو، معصیت میں ہو، بدکاری میں ہو، غفلت میں ہو، ملاوٹ میں ہو، دھوکہ کرنے میں مشغول ہو، خلق خدا پہ ظلم کرنے میں مشغول ہو، نماز سے غافل ہو، یاد سے غافل ہو، فرمایا پھر بھی نہیں ڈرتے ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہی تو سری دھوکہ ہے، یہی تو سری دھوکہ کھانا ہے۔ جناب غوث پاک فرماتے ہیں، فرمایا بچو بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ہی موت نہ آ جائے۔ یہ سوچنے والے کہ ابھی زندگی کی شام ہونے میں بڑا وقت پڑا ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو شام سے پہلے شام کر دے۔ لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تد بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد تے تو گھر جاندی نے ڈرنا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں پہلے دوروں میں، پہلے ادوار میں عورتیں بچیاں اکٹھی ہو کے پانی بھرنے جاتی تھیں، نہروں سے، دریاؤں سے، کنویں بنے ہوتے تھے، وہاں سے پانی بھرنے جاتی تھیں اور پھر وہاں جا کے کھیل کود میں مشغول ہو جاتی۔ تو فرمایا ٹھیک ہے کھیل کود کر رہی ہو مگر لوئے لوئے اپنا برتن بھی بھر لو، تم اس خیال میں ہو کہ ابھی شام ہونے میں بڑا وقت پڑا ہے۔ اگر مالک نے شام سے پہلے شام کر دی تو جو کام کرنے آئی تھی وہ کیا نہیں، تو پھر گھر جا کے کیا جواب دو گی؟ میں بندے تو بھی سمجھتا ہے زندگی کی شام ہونے میں بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو دیگر ہوئی ہے، ابھی تو اثر ہوئی ہے، ابھی شام ہونے میں بڑا وقت پڑا ہے۔ فرما وہ بے نیاز ہے، اگر اس نے شام سے پہلے ہی شام کر دی، اس نے بڑھاپا آنے ہی نہ دیا، اس نے جوانی میں ہی بلا لیا، تو پھر بتا کیا جواب دے گا؟ پھر تیاری نہیں ہے، جس کام کے لیے اس نے بھیجا تھا تو نے کیا نہیں ہے، پھر اپنے مالک کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا؟ اب میں نے آپ کو یہ 4-5 قول حضور غوث پاک رضی اللہ سرکار کے سنائے، آپ مجھے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، حضور غوث پاک اللہ سے جوڑ رہے ہیں یا اللہ سے توڑ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھئی ان اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ، یہ گمراہ کرتے ہیں، یہ اللہ سے توڑتے ہیں۔ سگدی غوث پاک کا میں آپ کی تعلیمات آپ کو سنا رہا ہوں، ایک ایک قول سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے۔ چونکہ آپ پدیشی ولی اللہ تھے اور پھر خود آپ کے قدم قدم پر بارگاہ رب العزت سے آپ پر کرم، لطف و کرم کا نزول ہوتا رہا، اور بچپن سے ہی ہمہ وقت آپ کے ساتھ خضر علیہ السلام رہتے اور آپ کے ساتھ ملائکہ رہتے، آپ کی تربیت کی گئی اور ہمہ وقت آپ کو تائید مصطفیٰ حاصل تھی اور ہمہ وقت آقا علیہ السلام کی تربیت میں آپ رہے، آپ کو عبادت ریاضت کی بھٹیوں سے گزارا گیا، آپ کو اپنے وقت کے علماء میں سے علم کا پہاڑ بنایا گیا، وہ علم طریقت ہو یا علم شریعت ہو، علم معرفت ہو یا علم حقیقت ہو، آپ کے دور میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہ تھا، پھر عبادت ریاضت کی بھٹیوں سے گزارا گیا، یہ ساری منازل طے کروا کے پھر تاجدار کائنات نے آپ کو باقاعدہ منصب تبلیغ پہ بٹھایا، فرمایا بیٹے غوث العظم اب تو تبلیغ کیا کر۔ کہ دانا جان اب میں ان کو کیسے تبلیغ کروں، یہ لوگ عربی ہیں میں اجمی ہوں، میں تو ان کے سامنے گونگا ہوں، یہ عربی ہیں میں ان کے ساتھ کیسے فصاحت بلاغت سے بیان کروں؟ سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، پھر مولا علی سرکار کو بھیجا، فرمایا علی میں نبوت کا فیض دے آیا ہوں، جاؤ ولایت کا فیض تم بھی دے آؤ۔ انہوں نے 6 بار لعاب دہن ڈالا۔ عزیزان محترم، یہ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کا فیض تھا۔ پھر حضور غوث پاک جب بیٹھے
جس کمرے میں آپ بیٹھتے تھے وہ تنگ پڑ گیا، پھر آپ عیدگاہ میں آ گئے، وہ جگہ کم پڑ گئی، پھر بغداد سے باہر جنگل میں آ گئے، پھر جب آپ کا خطاب ہوتا، آپ کے کلام کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ 70 ہزار آپ کا خطاب سننے کے لیے حاضر ہوتے، اور وہ اولیاء اللہ جو دنیا میں موجود تھے وہ جسموں اور روحوں کے ساتھ آپ کی مجلس واعظ میں آتے، اور حضرت خضر علیہ السلام جس بھی عامل کو ملتے، جس بھی کامل کو ملتے، اس کو نصیحت کرتے، اوے غوث اعظم کی مجلس میں جایا کر، ہر خیر خدا کی کم وہاں سے بٹتی ہے۔ جو اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے تھے وہ روحانی طور پر آپ کی مجلس واعظ میں آتے، نہ صرف یہ کہ اولیاء اللہ آپ کی محفل میں آتے، انبیاء علیہ السلام روحانی طور پر تشریف لاتے، نہ صرف انبیاء علیہ السلام، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں خود تاجدار کائنات آپ کی تربیت اور تائید کے لیے گاہے بگاہے آپ کی مجلس میں تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ آپ خطاب کر رہے تھے، دوران خطاب آپ ہوا کے اندر اڑنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آپ کے بیٹے امام عبد الرزاق جو قدموں میں بیٹھے ہوتے تھے قدم پکڑ کے، عرض کی بابا جان کیا بات تھی؟ فرمایا خضر میری مجلس کے اوپر سے گزر رہا تھا، میں نے پرواز کی، میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا اے اسرائیلی رک، محمدی کا خطاب ہو رہا ہے، ٹھہر کے میرا خطاب سن کے جا۔ وہ اتر آیا، میری مجلس میں بیٹھا ہے، اور حضور کی آپ کی مجلس میں تاجدار کائنات خود تشریف لاتے۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے، امام حیتی فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا خطاب ہو رہا ہے اور عین دوران خطاب امام حیتی کی آنکھ لگ گئی، شیخ حیتی آپ کے مرید تھے، خلیفہ تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، حضور غوث پاک خطاب چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، اور جہاں شیخ حیتی بیٹھے تھے ان کے بعد جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا خواب ختم ہوا، ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا حضور غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے، وہ بھاگ کے قدموں میں گر گئے۔ فرمایا یہ بات چھوڑ، بتا حضور کا دیدار ہو رہا تھا؟ جی حضور کا دیدار ہو رہا تھا۔ فرمایا اس لیے ہم نے اپنا خطاب چھوڑ دیا، چونکہ تاجدار کائنات تشریف لائے تھے۔ عبد القادر نے بھی خطاب چھوڑ دیا، عبد القادر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ وجہ تھی عزیزان محترم کہ لعاب مصطفیٰ ملا، ہم وقت آقا علیہ السلام کی تربیت اور تائید حاصل تھی، کلام کی تاثیر کا یہ عالم تھا، جب خطاب کرتے 70 ہزار اشخاص آپ کا خطاب سنتے، اور اس سے کہیں زیادہ جنات ہوتے، ملائکہ ہوتے، رجال الغیب ہوتے، زمین سے لے کے آسمان کے کناروں تک مخلوقات ہوتی جو آپ کا خطاب سن رہی ہوتی، اور 400 انسان قلم دوات لے کے آپ کے ملفوظات عالیہ کو لکھتے، اور خود کہتے آپ کی زبان پاک سے ہم وہ اقوال نکلتے دیکھتے ہیں جو ہم نے کسی کتاب میں نہ پڑھے ہیں نہ کہیں سے سنے ہیں۔ اور پھر کلام کی تاثیر کا یہ عالم تھا، جب آپ مخاطب کرتے، اندر والے انسان کو مخاطب کرتے اور بارگاہ رب العزت کی پیشی کی بات کرتے، کئیوں کے خوف خدا سے دل پھٹ جاتے۔ جب آپ کا خطاب ختم ہوتا 40 جنازے اٹھتے۔ یہ حضور غوث پاک تھے جنہوں نے دنیا میں انقلاب بپا کر دیا، اور آپ کا لقب محی الدین بھی ہے، محی الدین۔ محی الدین کئی لوگ پڑھتے، محی الدین لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں میں آ رہا تھا، بوڑھا ضعیف ناتواں شخص ایک بیٹھا تھا، اس نے آواز دی محی الدین۔ فرماتے میں نے مڑ کے دیکھا، پتہ نہیں کس کو بلا رہا ہے، میرا نام تو عبد القادر ہے۔ آپ پھر چل پڑے، تو اس نے پھر آواز دی محی الدین۔ آپ نے پھر دیکھا، اس نے اشارہ کیا میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں، ادھر آئے آپ۔ آپ آئے تو اس نے کہا ذرا مجھے کھڑا کر دیں۔
وہ بوڑھے تھے، ناتوان تھے، ضعیف تھے، اٹھ نہ سکتے تھے، انتہا درجے کی نکاہت اور کمزوری تھی۔ حضور غوث پاک نے پکڑ کے کھڑا کر دیا، فرمایا عبد القادر میں تیرے نام مصطفیٰ کا دین ہوں، میری یہ حالت ہو گئی تھی، تو نے پھر سے مجھے پکڑ کے کھڑا کر دیا ہے اور جوان کر دیا ہے، پھر سے اپنے نانے کے دین کو زندہ کر دیا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، لاکھوں لوگوں نے۔ اب وقت نہیں نا ہمارا تو سینہ ہم تو مرید ہیں ان کے، ورنہ آپ کو سناتا جاؤں۔ تمام سلاسل کے بزرگ خدا کی قسم حضور سیدنا غوث پاک کے مرید ہیں۔ جب میں نے پچھلے جمعے بیان کیا، جب آپ نے اعلان کیا قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب سے پہلے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے گردن جھکائی اور عرض کی بل علی الرأس والعین، حضور ہر کسی کی گردن پر آپ کا قدم ہے مگر معین الدین کی آنکھوں اور سر پر آپ کا قدم ہے۔ آپ نے فرمایا معین الدین ادب کرنے میں، تقریم کرنے میں سب ولیوں سے سبقت لے گیا، اب اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو ہندوستان کی بادشاہی عطا کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، بخارا شہر کے پاس سے حضور غوث پاک کا گزر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں، آج سے 157 سال بعد، تقریباً 150 سال بعد یہاں ہمارا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام بہاؤ الدین نقش بند ہوگا۔ فرمایا وہ آئے گا تو 157 سال کے بعد، مگر میں عبد القادر ابھی اس کو نواز کے جا رہا ہوں۔ شہاب الدین سہروردی ان کے ماموں لے کے آئے، عرض کہ حضور یہ اس نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بڑی کتابوں کا حافظ ہے، کوئی سنے تو صحیح۔ آپ نے توجہ فرما کے سارا علم سلب کر لیا، ان کو علم پہ بڑا مان تھا۔ فرمایا کوئی بات ہمیں بھی سناؤ، کچھ بھی نہ آیا، رو پڑے قدموں میں گر گئے، حضور سارا کچھ لے لیا، اب کہتے سناؤ، کیا سناؤ؟ فرمایا رونا، جب نئی تختی لکھنی ہوتی ہے تو پہلے والی تختی کو دھو دیتے ہیں، غم نہ کر، پہلے تو نے شریعت پڑھی تھی، اب ہم طریقت بڑھائیں گے، پہلے تو نے علم قال پڑھا تھا، اب تجھے علم حال پڑھائیں گے۔ وہ سلسلہ چشتیہ ہو، وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو، وہ سہروردیہ ہو، وہ شاذلیہ ہو، وہ رفاعیہ ہو، وہ مشیشیہ ہو، عرب و عجم کے تمام اولیاء اللہ خدا کی قسم حضور غوث پاک کے خوشہ چین ہیں۔ وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کو آپ کی بارگاہ سے ولایت کا ٹکڑا نہیں ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا کی، وقت نہیں وغیرہ میں آپ کو جم کے سناتا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا حشر نشر اپنے تمام محبوبوں کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔